بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی چند دن پہلے تک تو حالات عمران خان کے حق میں دکھائی نہیں دے رہے تھے اور پی ٹی آئی کے، لیکن اب مسلسل ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اس ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پر بھی. حکومت تو کوئی چیز نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بل پر ہی کھڑی ہے. اور یہ دباؤ اس طرح بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وی پی این جیسے مسئلے پہ ایک عالم دین سے فتویٰ دلوایا گیا، اور نہایت وہ اتنا مضحکہ خیز ہے کہ اس کا سبھی نے مذاق اڑایا. اور میرا نہیں خیال کہ موصوف جو ہیں وہ نظریاتی کونسل کے سربراہ اب زیادہ عرصے تک رہ سکیں، اس لیے کہ نظریاتی کونسل نے تو وہ فیصلہ کیا ہی نہیں. اگرچہ وہ اس کے سربراہ ہیں مگر انہوں نے تو اس کو کوئی اجلاس نہیں بلایا. اور تاجیل میں، یعنی اگر وہ اجلاس بلاتے تو اس بات کا تو امکان تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے، وی پی این بند کر دیں، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے تو ٹیلی ویژن بھی بند کر دیں، راستوں پہ گاڑیاں چلانا بھی بند کر دیں، روز حادثات ہوتے ہیں، ہوائی جہاز بھی بند کر دیں جو گر جاتے ہیں، ٹرینیں بھی بند کر دیں. وہ دباؤ تو محسوس کر رہی ہے حکومت بہت، اور خان صاحب کو پیشکشیں بھی کی جا رہی ہیں. اب تازہ ترین تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال ان سے کہا گیا کہ وہ گھر چلے جائیں. وہ پلان اس طرح کرتے ہیں چیزوں کو، خود کو بہت دانا سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ گھر چلے جائیں اور کارکن جو ہیں وہ ناراض ہوں کہ ہم جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور خان صاحب اپنے گھر چلے جائیں اور گھر جا کے خاموش ہو جائیں. خاموش عمران خان کیا مطلب ہے؟ عمران خان اور خاموش یہ تو ترکیبی بے معنی ہے. اگر اسے خاموش رہنا ہوتا تو وہ ساری اذیت کیسے گوارا کرتا، اور اتنی حوصلہ مندی سے کیسے گوارا کرتا. 1100 خامیاں عمران خان میں ڈھونڈی جا سکتی ہیں، جو نہیں ہیں وہ منسوب کی جا سکتی ہیں، مگر یہ اس کی اولوالعزمی پہ تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. 30 دن تاریکی میں رکھ کر اسے دیکھ لیا، 30 نہیں تو کم از کم 20 دن تو تھے ہی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ وہ باہر نکلا، نہایا دھویا، ورزش کی، اور شکایت کا ایک لفظ ادا کیے بغیر واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا یا بستر پر لیٹ گیا. اور ورزش بھی اتنی بہت دیر تک کی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے. ایک خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا، اسد طور صاحب کی یہ خبر ہے کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اور فیصلہ بھی لکھا جا چکا ہے ان کے بقول. اور ان پر 2 الزامات ہیں، ایک 9 مئی کی بغاوت اور دوسرا ارشد شریف کے قتل کا. یہ بہت عجیب بات ہے. اب مقدمہ کھلی عدالت میں چلا ہوتا تو کچھ عرض کیا جاتا، اب اس پہ کیا عرض کیا جائے. ارشد شریف کے قتل پہ اظہار مسرت تو کیا تھا محترمہ مریم نواز نے. تو جن لوگوں نے دباؤ ڈالا تھا اس وقت، وہ پھر اگر وہ فرض کیجئے وہ ہیں اس کے قصوروار، تو پھر کچھ اور لوگ بھی ہوں گے ان کے ساتھ، تنہا وہ تو نہیں ہو سکتے. امریکی کانگریس کے، میں اصل جو موضوع ہے اس پہ میں آتا ہوں، یعنی 24 نومبر کا جو احتجاج ہے. امریکی کانگریس کے 99 ارکان نے، 99 ارکان نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے بات کرے کہ عمران خان اور سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور فوری طور پہ بات کرے. ارجنٹلی کا لفظ استعمال کیا گیا. تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں سے کوئی دباؤ نہیں آئے گا، اور انہی کا کیا مطلب، برطانوی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ عدالتی نظام تو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن بنیادی انسانی حقوق اور شہریوں، عمران خان سمیت نام لے کر، اب نام لے کر لوگ کہہ رہے ہیں، اور عمران خان اور دوسرے شہریوں کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا عمل جو ہے تو اس پہ تشویش کا اظہار انہوں نے کیا ہے. عدالتوں سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، توشہ خانہ 2 کیس میں بھی،
اور 11 درخواستیں جو ہیں وہ 9 مئی سے متعلق خارج کر دی گئی ہیں. جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ کہا گیا کہ مدعی بھی پولیس ہے، گواہ بھی پولیس ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عمران خان، شاہ محمود، صداقت عباسی، علی نواز اعوان، ان سب کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اور فی کیس 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوا. بہت جو ایک اذیت ناک سامنے آئی ہے چیز، وہ راجہ سلیمان اکرم کا بیان ہے. بیرسٹر راجہ سلیمان اکرم، راجہ صاحب ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی دیانت و امانت پہ اعتبار کیا جاتا ہے. انہوں نے کل رات کہا کہ کل شام کہ مجھے آج رات یا کل اغوا کر لیا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ میں تو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، کچھ عرصہ پہلے ہی سیاست میں آیا ہوں، اور میں تو ان اخلاقی اقدار کے لیے جو مجھے ورثے میں ملی ہیں اپنے والد گرامی سے، ان کے لیے جن پہ میرے والد نے زندگی بسر کی، شرافت اور انسان دوستی، احترام آدمیت، چادر اور چار دیواری کا احترام، قانون کا احترام، اگر ایسا ہوتا ہے، اگر انہیں اغوا کیا جاتا ہے تو بات اور بھی واضح ہو جائے گی. ویسے تو میں آگے تفصیل سے جا کے عرض کرتا ہوں کہ قیادت اب چلی گئی علیمہ خان اور بشرا بی بی کے ہاتھ میں، اور ظاہر ہے کارکنوں کو ان پر اعتماد ہے، ان کے بارے میں تو کسی کے بارے میں نہ کوئی تحفظات ہے نہ کوئی اعتراض ہے. سندھ میں کابینہ میں بہت تبدیلیاں کی گئی ہیں. خبر تو یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جائے گا، جس پہ فریال گوہر بہت مصر تھیں، مگر ہوا یہ ہے کہ کابینہ میں بہت سے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور ان کی خواہش تو یہ تھی محترمہ فریال تالپور کی کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، اور زرداری صاحب کی یہ بھی تھی، مگر بلاول صاحب ڈٹ گئے. اور ایسا لگتا ہے کہ بلاول اب مطلب اپنی بات منوانے پر مصر ہیں. خورشید شاہ کو بلایا گیا، اور لوگوں کو بلایا گیا، لیکن بلاول نہیں مانے. انہوں نے کہا گیا کہ بھائی آپ کو ان کے وزیر اعلیٰ بننے پہ کیا اعتراض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید اس طرح کی پرفارمنس نہ دے سکیں جیسی موجودہ وزیر اعلیٰ دے رہے ہیں، مراد علی شاہ. پھر مکیش چاولہ پہ بڑا جھگڑا رہا کہ انہیں وزارت انہیں نہیں دینا چاہتے تھے، فریال تالپور بھی اور زرداری بھی، اور فریال نے پھر کچھ اور نام بھی پیش کیے، مگر یہ مانے نہیں. بہت ناصر علی شاہ کا نام انہوں نے پیش کیا، مگر اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ اختلافات بہت ہیں. اچھا، خود بلاول صاحب کا حال کیا ہے؟ ابھی جو انہوں نے چیخ و پکار کی ہے وفاقی حکومت کے خلاف، تو اس میں 2 باتیں تو ان کی بالکل درست ہیں. ایک بیان میں تو انہوں نے اس کا ذکر کیا پنجاب میں نہروں کا. نہریں ظاہر ہے بننی چاہیے، مگر جب یہ اصول طے ہو چکا ہے کہ صوبوں کے اتفاق رائے سے بنے گی تو صوبوں کے اتفاق رائے سے بننی چاہیے. اور ایک جو بعد میں وی پی این کا انہوں نے کہا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، مگر باقی جو باتیں وہ کر رہے ہیں اور اس پہ جو رد عمل آیا اس سے واضح ہے کہ وہ بلیک میلنگ کے لیے کر رہے ہیں، کچھ پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ روپے پیسے سے جی نہیں بھرتا زرداری خاندان کا، اور وہ کچھ خرچ کیے جائیں گے، کچھ ہڑپ کیے جائیں گے، ظاہر ہے. اور پھر یہ کہ انہیں بڑی فکر لگی ہوئی ہے وزیر اعظم بننے کی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک عجیب افسانہ تراشا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان سے میرے تعلقات ہیں. تو آپ کے تعلقات ہیں تو کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر بھیجے گا آپ کے لیے. خلق خدا تو آپ کو 5% ووٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے، دیہی سندھ کے سوا ان کے کہیں ووٹ نہیں ہے، اور دیہی سندھ میں بھی اب وہ پہلی سی پوزیشن نہیں ہے. 7% ہوں گے، 8% ہوں گے. کراچی میں تو ووٹ ان کے نہیں ہیں، حیدرآباد میں تو نہیں ہیں. اور یہ بات وہ خود مانتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ جج جو ہیں وہ آئینی عدالت میں سندھ کے جج نہیں لے گئے، تو دیہی سندھ کہا، دیہی سندھ. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کے اعزاز میں ڈنر دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے. یہ ویسے ہی افسانہ ہے جیسے ان کے نانا نے ایک خط لکھ دیا تھا قائد اعظم کو، اور وہ خط جو ہے ان کا
وہ منظر عام پر آیا ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد، یعنی 23-24 سال جب پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے تو ایک خط جیسے وصیت تھی بے نظیر بھٹو کی. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ تو شاید اس وقت پالیٹکس میں ہی نہیں تھے. پہلی بار جب وزیر اعظم بنی محترمہ تو یہ 36 سال پہلے کی بات ہے، اور دوسری بار جب بنی تو یہ 33 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا. وہ تو ریئلٹی شو کیا کرتے تھے اور اپنا کاروبار کیا کرتے تھے. تو انہیں کیا پڑی تھی انہیں، اور اس کی کوئی تصویر، کوئی خبر، کسی اخبار کا تراشا، کہیں کوئی ذکر، کبھی تو کوئی. اور اتنا عرصہ ہو گیا، ڈونلڈ ٹرمپ پہلے 4 سال وزیر اعظم اپنا صدر رہے امریکہ کے، تو کہیں تو اس کا ذکر ہوتا. بھلے یہ شریف اور زرداری خاندان کا یہ کمال ہے کہ کوئی بھی چیز گھڑ لیتے ہیں، اور وہ پشتو کا محاورہ ہے کہ فلاں آدمی اس طرح غلط بیانی کرتا ہے جیسے گاجر کھا رہا ہو، اور ذرا برابر کوئی جھجک نہیں ہوتی ان کے لہجے میں. اتنے اعتماد سے لوگ سچ نہیں بولتے جتنے اعتماد سے یہ غلط بیانی کرتے ہیں. مفتی راغب نعیمی کے معاملے پہ تو آپ بہت چیزیں سن چکے ہیں، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ عرض کروں. دیکھیے، ایک دیہاتی نے کمال کا تبصرہ کیا، مفتی راغب نعیمی پہ نہیں، موقع پرست مولویوں پہ، کہ لوہا سب سے طاقتور ہوتا ہے مگر آگ لوہے سے طاقتور ہے جو اسے کاٹ دیتی ہے، اور پانی اس سے طاقتور ہے. یہ کوئی علمی نکتہ نہیں ہے، ایک دیہاتی آدمی کا تاثر ہے. اور پانی اس سے طاقتور ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی پانی سے زیادہ طاقتور ہے جو جیسے چاہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے، اسے پی جاتا ہے، اسے جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے برت لیتا ہے. لیکن موت آدمی سے زیادہ طاقتور ہے، اور موت سے زیادہ طاقتور صرف صدقہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی کی موت کو ٹال دے. لیکن صدقے سے زیادہ طاقتور مولوی ہے جو صدقہ ہڑپ کر جاتا ہے. بات یہ ہے، نعیمی صاحب کے نون لیگ کے ساتھ دیرینہ مراسم ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کے اہلیہ کو ایم پی اے بھی بنایا گیا تھا. ویسے تو شریف خاندان، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کو بھی بنا دیا تھا، جو کبھی تشریف نہیں لائیں، کسی کے علم میں ہی نہیں تھا. اور ظاہر ہے وہ کیسے تشریف لا سکتی تھی، اور کس کس کو نہیں بنا دیا. اپنے والد کی قبر پہ چھڑکاؤ کرنے والے کو بنا دیا. بھلے یہ تو اس طرح کی جو ہے عنایات تو مغلوں نے نہیں کی تھی، کبھی کوئی نہ کوئی معیار ہوتا تھا. اچھا، وی پی این کو انہوں نے کہا کہ یہ فحاشی کے فروغ کا ذریعہ ہے. ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی ہے. ہم تو وی پی این استعمال کرتے ہیں، اور کوئی ممکن ہے ایکسپرٹ اس پہ روشنی ڈال سکے. وی پی این استعمال کرتے ہیں وہ ایکس کو استعمال کرنے کے لیے، اور سبھی استعمال کرتے ہیں. تمام سرکاری شخصیات، اپوزیشن کی شخصیات، کوئی 30% لوگ استعمال کرتے ہیں. اور خرابی تو کس چیز میں نہیں ہے. خود قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ یہدی بہی کثیروں و یضل بہی کثیرا، کہ بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے اس سے گمراہ ہوتے ہیں. یعنی جو اس کو قرآنی تعلیمات کے نام پہ رزق کماتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسانوں میں سے بدترین وہ ہے جو دین کو دنیا کے لیے بیچ دیں. تو دنیا میں کسی بھی پاکیزہ سے پاکیزہ چیز کو بھی لوگ استعمال کر لیتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. وہ تو آدمی کی نیت پہ منحصر ہے. وی پی این پہ لوگ اظہار خیال کرتے ہیں، وہ ٹھیک اظہار خیال بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر غلط اظہار خیال ہے، کوئی فساد پھیلتا ہے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا کہ خرابی پیدا کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیں. دلیل کو دلیل سے منسوخ کیا جا سکتا ہے، اس کو بے اثر بنایا جا سکتا ہے، مگر دلیل کہاں ہے؟ دلیل یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، جن کے دونوں کے ملا کے بھی 10-15% سے زیادہ ووٹ نہیں ہیں. جولائی 2022 سے الیکشن میں ثابت ہو گیا تھا نا، جب 3/4 سیٹیں جیت لی تھی. حکومت تو تھی اپنے شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ کی اور زرداری صاحب کی. تو علماء میں یہ ویسے ایک اور پرابلم بھی رہا ہے، اگرچہ راغب نعیمی صاحب کا معاملہ تو ہے ذاتی اس کا، اور انہیں یہ خیال بھی نہیں آیا وہ کس دادا کے پوتے ہیں.
ان کے دادا مفتی محمد حسین نعیمی لاہور کے انتہائی محترم علماء میں سے ایک تھے، اور بہت تخلیقی ذہن رکھتے تھے، اپنی بات پر ڈٹ جاتے تھے، صاف ستھری زندگی بس گزارتے تھے، درویشانہ مزاج تھا ان کا، اور دلیر آدمی تھے۔ رویت ہلال کا جب ایوب خان کے دور میں تنازع ہوا تو جن 5 علماء کو ملک بھر سے گرفتار کیا گیا ان میں سے ایک وہ تھے۔ جماعت اسلامی کو جب ایک بار اپنے سالانہ اجتماع کے لیے ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا، جب وسائل بہت محدود تھے جماعت اسلامی کے، اب تو ان کے پاس منصورہ میں وہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو انہوں نے اپنے مدرسے کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ عالی ظرف آدمی تھے، اس کے باوجود کہ وہ نظریاتی طور پر جماعت اسلامی سے متفق نہیں تھے۔ بہرحال وہ علماء میں یہ رہا ہے، ایک ممتاز دیوبندی عالم دین نے جو ذاتی زندگی ان کی بہت اچھی تھی، تحریک پاکستان کی حمایت بھی کی، انہوں نے لاؤڈ سپیکر کو کہا کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ سخت الفاظ استعمال کیے۔ اور ایک بزرگ نے جنہوں نے ایک نئے اسکول آف تھاٹ کی بنیاد رکھی، زمین کو ساکن قرار دیا۔ اب ان موضوعات پہ محض کامن سینس کی بنیاد پہ بات کرنا جس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، یہ علماء کا ایک مسئلہ رہا ہے، اور اسی لیے لوگ علماء کی طرف مائل نہیں ہوتے، ان کی بات سنتے ہیں اور ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے اقبال جو ہے، اقبال کیوں چلیے باقی لوگوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ سیکولر ہیں یا مذہب دشمن ہیں یا فلاں ہیں، اقبال کے تو بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی۔ 250 شعر ہیں ان کے ملا کے خلاف، اگر وقت ہوتا تو میں 10 12 15 آپ کو سنا دیتا۔ ایک شعر ہے افغان ملا کے بارے میں، اور وہ ان کا حسن زن ایک اعتبار سے تو درست ثابت ہوا کہ اس نے مزاحمت کی، روس کی بھی اور امریکہ کی بھی، اور موضوع تو وہی اہم ہے 24 نومبر کو کیا ہوگا۔ اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ لگتا تھا کہ کوئی خاص مظاہرہ نہیں ہوگا، لیکن اب 2-3 چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جن کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ پراپر ایک بندوبست کیا جا رہا ہے، موضوع بندوبست کیا جا رہا ہے، اینک پہننی ہے آنکھوں کو بچانے کے لیے، گیلا رومال ہونا چاہیے، ڈرائی فروٹ ویسے کیا ہے، گڑ اور چنے ہوتے ہیں ایسے موقع پر، اور لباس کا اچھا انتظام ہونا چاہیے وغیرہ۔ وسائل کا بندوبست اس طرح ہوا ہے کہ اس پہ یقین ہی نہیں آتا۔ دھڑا دھڑ لوگوں نے چندے دیے ہیں، اور بیرون ملک پاکستانیوں نے کہا ہے کہ وہ اس کے لیے ہر طرح کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک معروف اخبار نویس کی اطلاع یہ ہے کہ 3 امریکی پاکستانیوں نے کہا کہ وہ تمام اخراجات ادا کر، اس لیے ایک بڑا ہنگامہ تو اٹھ جائے گا، اور ظاہر ہے گرفتاریاں بہت ہوں گی۔ ابھی سے لاہور میں پی ٹی آئی کے کارکنوں اور لیڈروں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ابھی سے پولیس تیاریاں کر رہی ہے، مگر کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے اور کب تک گرفتار کرتے رہیں گے؟ آخری مار کا یہ نہیں ہے، ویسے میں تو پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، لیکن ایک یہاں مار کا برپا ہوگا، ایک اوورسیز پاکستانیز سمندر پار پاکستانیز کر رہے ہوں گے، امریکہ میں، نیو یارک میں یا واشنگٹن میں، لندن میں اور بہت سی جگہوں پہ۔ اور نون لیگ کی حالت زار تو اسی سے ظاہر ہے کہ پاکستان کیا، بیرون ملک بھی وہ کہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان پہ آوازیں کسے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے گالی تو نہیں دینی چاہیے اور تشدد تو نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ کہ خلق خدا ان سے کتنی بیزار ہے، اور کیوں بیزار نہ ہو۔ جی بھر کے اس ملک کو انہوں نے لوٹا ہے، اور لوٹنے کا یہ عمل جاری ہے، اور ایسی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کوئی لگ بھگ 72 ارب روپے شاید دیے ہیں ایف بی آر کو۔ بھائی وہ پہلے ہی ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، ایک نوسر بازوں کا گروہ ہے، تو اس کو 72 روپے 17ویں گریڈ کے افسر کو گاڑی دی جائے گی۔ 7ویں گریڈ کے افسر کو گاڑی کیا دی جائے گی؟ وہ سوزوکی گاڑی تو اپنے پہ جنرلوں کو بٹھا دیا تھا جنیجو نے، اور وہ ذرا کو بٹھا دیا تھا۔
ان حالات میں جب پاکستان کے معاشی حالات بہت اچھے تھے تو ان کا کیا استحقاق ہے؟ دنیا بھر میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ایک ادارے کو اوبلائج کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ذاتی مقاصد ہیں، ذاتی مفادات ہیں، جن کو رعایت دینا منع نہیں ہے ان کو رعایت دی جائے۔ اور ناراضگی تو بہت ہے، یعنی یہ تو موسم خراب ہے اور حالات ناسازگار ہیں، ورنہ کاشتکار تو اتنے برہم ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں، طالب علم برہم ہیں اور سب لوگ برہم ہی ہیں، اساتذہ برہم ہیں، لوگ افلاس نے لوگوں کی بری حالت کر رکھی ہے۔ اچھا، وہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ معاملہ چلا گیا ان کے ہاتھ میں زیادہ، علیمہ خان کے اور بشرا بی بی کے، اور وہ باہمی احترام ملحوظ رکھیں اور ہم آہنگی پیدا کریں تو زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویسے شیخ وقاص اکرم نے بڑی معقول بات کہی کہ تحفظات ہو سکتے ہیں یا اعتراض ہو سکتا ہے کسی بھی لیڈر پہ، مگر یہ کال تو دی عمران خان ہے، تو عمران خان پہ تو کسی کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ بہرحال خراب موسم اور اس کے باوجود جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ کر گزریں گے۔ ابتدا میں تو یہی خیال تھا کہ بالکل غلط فیصلہ ہے، لیکن اس کے سوا آپشن کیا ہے؟ خارجی محاذ پہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت چونکا دینے والی خبریں ہیں، امریکی کانگریس ہے، برطانوی وزیر خارجہ ہے، اور سمندر پر پاکستانی بہت متحرک ہیں۔ سوال پی ٹی آئی یا عمران خان کی حمایت کا نہیں ہے، خاص طور پر مجھ جیسے گوشہ گیر آدمی کو اس سے کیا لینا ہے جو اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا، اور نکلتا ہے کبھی تو واک کرنے کے لیے۔ سوال ہے شرف انسانیت کا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فتنے کا آغاز جناب عثمان غنی کے آخری دنوں میں ہوا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سب سے اچھے محقق تھے ہمارے عصر میں ان موضوعات پر مولانا اسحاق فیصل آباد کے، جو فرقہ پرستی سے بالا تر تھے اور جن کی جرأت مندی اور اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، جن کی جرأت مندی اور مطلب سادگی اور درویشی کے سبھی لوگ گواہ ہیں۔ اب بھی وہ ایک کچی قبر میں سوئے پڑے ہیں اور صرف ایک نام لکھا ہوا ہے ایک چھوٹے سے بورڈ پہ۔ ان کے اپنے مکتب فکر نے انہیں مسترد کیا، بہت سے اور لوگوں نے ان کی مخالفت کی، لیکن وہ ساری زندگی انہوں نے جرأت مندانہ بسر کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے آدمی اپنی جبلتوں کی طرف واپس جاتا ہے، اقتدار کی خواہش بے چین کرتی ہے۔ تو مکہ میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ صاحب دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم اب اپنا اعلان کر دیں گے، اور جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ لیا تھا حضرت عمر اور لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو لوگوں سے بیعت لے لیں گے۔ اس پہ وہ برہم ہوئے اور خطبہ دینے کا ارادہ کیا، مگر جناب عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جناب یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہاں عامی ہیں، زیادہ تر لوگ حج کے لیے آتے تھے، حج کے موقع پہ وہ جایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ اس کے لیے موزوں جگہ ہے جہاں زیادہ ظاہر ہے تربیت یافتہ لوگ تھے اور جو دارالحکومت بھی تھا، تو وہاں انہوں نے خطبہ دیا بڑا فصیح و بلیغ۔ اب تفصیل تو اس کی کیا عرض کروں آپ سے کہ اقتدار مسلم عوام کا حق ہے، اور یہی تاریخ کی شہادت ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی پشت پناہی سے کوئی مقتدر ہوا، جیسے صلاح الدین ایوبی تھے، جیسے قائد اعظم تھے، جیسے اور بہت سے لوگ تھے جنہیں مسلم عوام کی تائید حاصل تھی، تو صورتحال اکثر بدل گئی، جیسے ملائیشیا میں ہوا ہے، جیسے ترکی میں ہوا ہے۔ یہ تو یہ ایک ایسی حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے جس نے پولیس کو گنڈا فورس میں بدل دیا، بلکہ ایف بی آر کو بھی، سول سروس بے ایمانی ہو گئی ہے۔ اسے گرنا تو ہے ہی، یہ بچ نہیں سکتی کسی طرح بھی، کب گرے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور وہ جو پروردگار جو فیصلے کرتا ہے وہی صحیح فیصلے ہیں۔ ہم اپنی قسمت کو روتے رہتے ہیں، اپنی قوم کی قسمت کو روتے رہتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے رہتے ہیں،
وہ جانتا ہے نا انسانوں کے لیے کیا چیز اچھی ہے، انہیں کتنا عرصہ آزمائش میں رکھنا ہے اور کس لیے ابتلا سے گزارنا ہے. جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پی ٹی آئی سے وہ عمران خان نے اس سے پوچھا، میاں بشیر صاحب سے جو گمنام صوفی تھے، بالکل خاموش، اور وہ واحد آدمی تھے جو اس زمانے میں جب کوئی عمران خان کی تائید کرنے والا نہیں تھا تو وہ اس کے پاس جاتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے شوکت خانہ بنانے کے لیے. تو 2002 میں 96 میں برا حال ہوا، 2002 میں برا حال ہوا، تو پھر وہ اس کے ساتھ گئے اپنا گولڈی کو ساتھ لے کر، جو ان کے سب سے اچھے اور پرانے دوست ہیں، میاں بشیر کے پاس کہ ہمیں اقتدار کب ملے گا. میرا خیال گولڈی نے پوچھا، انہوں نے کہا جب تم اس قابل ہو گئے. تو جب پچھلی بار انہیں حکومت ملی تو انہیں تائید حاصل تھی، سرپرستی، وہ کوئی حکومت نہیں تھی، وہ حکومت انہیں لینی نہیں چاہیے تھی. اب وہ دبے لفظوں میں کبھی یہ بات تسلیم بھی کرتے ہیں. اب حکومت کرنا جو ہے ان کا اس لیے حق ہے کہ رائے عامہ کے انہیں تائید حاصل ہے، اور نون لیگ کو اور اس کو نہیں ہے. یہ نواز شریف صاحب کا تازہ انٹرویو پڑھیں آپ جو کل چھپا ہے، آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنی غلط بیانی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے اور کوئی آدمی چیزوں کو اس طرح بھی ٹویسٹ کر سکتا ہے. کہا کہ جمہوریت کو خطرات عمران خان کی وجہ سے لاحق ہوئے. یہ نہیں فیلڈ مارشل ایوب خان کا ماشاء اللہ، جس کے یہ حامی تھے شریف خاندان، کبھی چوں نہیں کی جس پہ، یحییٰ خان کا ماشاء اللہ، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ جس کی سرپرستی میں انہوں نے سیاست شروع کی، اور مشرف کا ماشاء اللہ. یہ عمران خان اس کے ذمہ دار تھے. اور یہ جو سول ادارے تباہ ہوئے، جو عدالتیں تباہ ہوئیں، اور یہ جو لوٹ مار ہوئی، عمران خان اس کے ذمہ دار تھے. اور سارا زور ان کا بھارت سے تعلقات بہتر بنانے پہ ہر قیمت پہ. کہا میرے بس میں ہوتا تو میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بھیجتا، لیکن انڈین کرکٹ ٹیم کو آنا چاہیے. پھر یہ کہا کہ میں کھل کے بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ دونوں میں سے کوئی ایک فریق ناراض ہو جائے گا. یعنی وہ پاکستان اور انڈیا کے معاملے میں غیر جانبدار ہے. انفیکٹ وہ غیر جانبدار نہیں ہے، وہ مودی کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان کے کون سے پولیٹیکل لیڈروں کو انہوں نے اپنی نواسی کی شادی پہ مدعو کیا تھا؟ کسی اپوزیشن لیڈر کو مدعو کیا تھا؟ اتنی زحمت تو اتنی ظرف کا تو کوئی بھی مظاہرہ کرتا ہے، مگر وہ تو آئے، بھارتی وزیر اعظم تو آئے، اور ان کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھیں کھلکھلاتے ہوئے اور مطمئن، اور پاکستانی آرمی چیفز کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھیں. اور پاکستانی اخبار نویسوں کو انٹرویو دینا وہ پسند نہیں کرتے. یہ تو کوئی اہتمام سے کیا گیا انٹرویو کو. محترمہ نے یہ سوال بھی ان سے نہیں پوچھا کہ جیتے تو آپ ہیں نہیں، حکومت آپ نے کیسے بنا لی. بہرحال یہ لوگ نہیں رہ سکتے، اس کو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وقت کتنا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. مستقبل کے بارے میں حتمی پیشگوئی کا جو علم اور اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نہیں بخشا. وہ ڈائجسٹوں میں چھپنے والی عبارتوں سے کی بات دوسری ہے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ یعنی پیغمبران عظام کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والا کل کیا لائے گا. تو لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کتنا وقت لگے گا، مگر کچھ ایسا لگتا ہے کرائن یہ ہے کہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، کیونکہ اس کی کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کافی گفتگو لمبی ہو گئی اور کئی دن کے بعد گفتگو کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.